داستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت علامہ قاری اسماعیل مصباحی صاحب، صاحبزادہ حضرت سید ظفر اقبال اشرفی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع 3 شخصیتیں ہیں: غریب نواز، محدث اعظم، شمس العلماء۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو شخصیتیں ہیں اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں، اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج ہم ان تینوں کو سمجھ سکیں کہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، ان کی تبلیغ کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی۔ ٹھیک ہے، شخصیت کے بارے میں خطابات ہوتے ہیں، غریب نواز کے تعلق سے آپ سال بھر سنتے ہیں، محدث اعظم کے تعلق سے، مفتی برطانیہ کے تعلق سے، لیکن ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی خطاب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سے آپ کچھ سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور پہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آسان ترجمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا بڑا وسیع معنی ہے، لیکن آسان ترجمہ یہی ہے، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، والدین کی عزت کرو، تلاوت کرو، اتقوا اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب یہاں 3 ہمیں پلرز ملے، ایک ایمان، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، اور حکم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب یہاں جو سوال ہے وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے، اور سوال کیا ہے کہ حکم ہوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلا حکم ہوا تقوی کا، اور دوسرا حکم ہوا صحبت کا۔ تو یہاں اصول یہ ملا کہ تقوی پہلے، صحبت بعد میں، یعنی شریعت پہلے، طریقت بعد میں۔ اب یہاں ایک اور اصول ملا۔ اب سوال یہ ہو کہ تقوی پہلے کیوں، صحبت بعد میں کیوں؟ ہے نا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، fear Allah and then adopt the company of those who are truthful۔ تو الصادقین سے مراد صالحین، اولیاء، کہ جو صالحین ہیں، righteous individual, those who are close to Allah subhanahu wa ta'ala, adopt their companionship۔ تو تقوی پہلے، صحبت بعد میں۔ اب یہ تو لمبی گفتگو ہو گئی، عارفین ایک جملے میں سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تقوی پہلے اس لیے اور صحبت بعد میں، اس لیے کہ تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہے، اور صحبت سے کمائی ہوئی نیکیاں بچائی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نیکیاں کما لی، ضائع کیسے کروں؟ تو مسجد سے نکل کیا ہے؟ نمازی، انا زیادہ علم آ گیا، عالم ہوں، زیادہ حج کر لیا، ارے بڑا حاجی ہوں۔ تو انا انا انا، حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب سجدے کر لینا تو ایسی کے صحبت میں آ جاؤ کہ وہ انا سے ہٹا کر ہوا تک لے جائے۔ اب انا کی بات نہیں ہے،
میں نمازی نہیں. تم نے وہ اس کی صحبت جب اختیار کرو گے تو وہ اللہ کا ولی تمہیں بتائے گا کہ تم نے جو نمازیں پڑھی تھی, جو زکوٰۃ دیا تھا, جو صدقہ دیا تھا, جو حج کیا تھا, جو عمرہ کیا تھا, جو تلاوت کی تھی, جو عبادات کی تھی, جو رکوع تھے, جو سجود تھے, اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے, تم پر اللہ کا فضل ہے, اس لیے نماز پڑھی, اس نے توفیق دی ہے, تب تقوی اختیار کیا. اب انا سے ہوا تک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا سفر ہے. اسی لیے دیکھیے نا, امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, لولا السنتان لہلک النعمان. اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے, ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اب آپ غور کریے, ہلاک ہو جاتا. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی, شاید یہ وہ 2 سال ہیں جب فقہ اکبر لکھ رہے تھے, شاید یہ وہ 2 سال ہیں کہ جب درس و تدریس کر رہے تھے, یہ وہ 2 سال ہیں کہ جب شاگردوں کو تیار کر رہے تھے, شاید یہ وہ 2 سال ہیں جب حدیث پر محنت کر رہے تھے, یا وہ 2 سال ہیں جب تحریر اور فتاویٰ دے رہے تھے فتواتے. یہ وہ 2 سال نہیں ہے, بلکہ یہ وہ 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی چٹائی پر گزارے. میں نے زندگی بھر جو کمایا ہے وہ جعفر صادق کی چٹائی پہ بچایا ہے. اسی لیے ہم جو خواجہ غریب نواز کی بات کر رہے ہیں اور محدث کچھوچھوی کی بات کر رہے ہیں یا شمس العلماء کی بات کر رہے ہیں, یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جنہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا فیض حاصل ہوا. یہ سب صحبت یافتہ تھے, بزرگوں کی صحبت میں رہے, اولیاء کی صحبت میں رہے. سچائی یہ ہے کہ the greater your companionship is, the greater you are. You stay amongst believers, you become a believer. You stay amongst awliya, you become a wali. And those individuals, those fortunate individuals who stayed in the companionship of Rasulullah became Sahaba. The greater the company, the greater you are. It's an usul, it's a principle in life. If you want to be like them, be with them. If you want to be like them, be with them. It's like, a good companionship is, میں تو بتاتا ہوں youngsters کو, sometimes when you stay in a bad company and you stay with individuals who smoke a lot, even though you might not smoke, when you go home, father says, what were you doing? You can smell something fishy, right? And a good companionship, according to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is like going to a perfume shop. You may not buy anything, but you will come out with the fragrance of the perfume. This is why وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ جو ہم 3 گفتگو 3 شخصیتوں کے بارے میں ہم آج سے ذکر کر رہے ہیں, یہ صحبت یافتہ تھے, انہیں بزرگوں کی صحبت ملی. اور بس اس پر میں آج گفتگو کروں گا کہ یہ تھے کون, ان کا مقام کیا تھا, ان کی تعلیمات کیا تھی. اب آپ غور کریے, یہ حضرت غریب نواز, ان کا اپنا مقام, اپنی فضیلت, اور ان کا اپنا ایک بلند مرتبہ, جو اپنے وقت کا غوث ہو, اپنے وقت کا غریب نواز ہو. جو ایسی حکومت کی حکومتیں آئی گئیں, لیکن ان کی حکومت آج بھی جاری ہے. ظفر میاں نے کہا عطائے رسول, کہ جسے رسول بھیجے ان کی حکومت کو کون ختم کر سکتا ہے. آپ غور کریے. اور پھر حضور محدث اعظم ہند کچھوچھوی کا اپنا مقام, اور شمس العلماء, آپ نے ان کی زندگی کو تو دیکھا ہے نا, اب کچھ باتیں سمجھ بھی لیجیے, ان کا اپنا مقام. اب تینوں میں دیکھیے, ایک کو ہم نے دیکھا سنا, جو دھاوا شریف والے تھے ان کو ہم نے دیکھا اور سنا, جو کچوشا شریف والے تھے ان کو ہم نے صرف سنا, اور جو اجمیر شریف والے تھے ان کے بارے میں سنا. اب وہ کیا تھے ہم ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں, کیا بات ہے, اس لیے کہ ان کے بارے میں تو صرف سنانا. اچھا, ایک خاص بات اور ہے, ان تینوں میں سمجھتا ہوں بہت پلاننگ سے اور ذہانت سے آپ نے 3 کا عرض کیا ہے, اس لیے کہ یہ 3 ایسے تھے. میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان سے اختلاف بھی رکھتا تھا وہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. عجیب بات ہے, میں نے ان کی زندگی میں کسی کو دعویٰ شریف سے اختلاف ہو سکتا ہے, شمس العلماء سے نہیں ہو سکتا.
ایک شخصیت ہوتی ہے کہ شوشہ شریف سے اختلاف بہت سارے لوگوں کو ہے، محدث اعظم کی شخصیت سے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اجمیر شریف اور اجمیر جانے سے اختلاف ہے، غریب نواز سے۔ اس لیے اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ تین ان کی سیرت پہ چلتے تھے، ان کی سیرت پہ چلے اور چلاتے رہے، کہ جن کے تعلق سے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق امین ہے، یعنی مشرکین مکہ بھی جس کی تعریف کریں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، تو دشمن جس کی تعریف کرے، اب ان کی سیرت پہ آپ چلیں گے تو آپ سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، ان کی سنت پہ چلیں گے۔ اب آپ غور کرتے چلیے کہ یہ تین شخصیتیں اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی ان کی ایک فکر ہے، لیکن مشترکہ طور پہ دیکھیے عقیدہ ایک، جو عقیدہ حضرت شمس العلماء کا تھا وہی عقیدہ محدث اعظم کا، وہی عقیدہ غریب نواز کا، فکر ایک، تعلیم ایک۔ اب آپ ان تینوں کو غور کرتے چلیے، سب کچھ ایک، مقام، بلندی، عظمت اپنی اپنی الگ الگ، فکر ایک، تعلیم ایک، راستہ ایک، تربیت ایک۔ اور اس پر آپ غور کرتے چلیے کہ میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ان کی اچیومنٹس الگ الگ، جو حاصل کیا، جو اچیو کیا لائف میں، جو سرٹیفکیٹس حاصل کیے، ہے نا، میں سوچتا ہوں ان کے پاس کیا ایک چیز تھی۔ آپ کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے پوچھے کہ what are your achievements تو بتاتے ہیں I'm an educated from this institute، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، اتنے پیشنٹس میں نے دیکھے، اتنے لوگوں کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ہر عالم کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، آپ سب کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب کی اپنی اپنی۔ تو ان کی اچیومنٹس کیا ہے اگر ان سے پوچھا جائے؟ بھائی حضرت شمس العلماء کتنے سخت ماحول میں برطانیہ آئے، اپنا آرام چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سب کو آئے نہیں، یہاں آئے اور درس تفسیر، درس حدیث، فتاوی دینا اور معاملات لوگوں کے ڈیل کرنا، کتنا کچھ حاصل کیا۔ خود استاذ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، اور تزکیہ اور تصفیہ بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ وہاں حضور محدث اعظم ہند سیاست میں بھی ان کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، مناظرہ بھی کر رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں، تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، حدیث کی شرح بھی بیان کر رہے ہیں، مناظرات بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کبھی پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ وہاں غریب نواز کا آپ مقام دیکھیے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کو قطب الدین بنا دیا، کسی کو نظام الدین بنا دیا، کسی کو علاء الدین بنا دیا۔ تو آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ درس دیتے رہے، ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ تفسیر اور ترجمہ کرتے رہے، ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو دھاوا سے لے کر کچوچا تک، کچوچا سے لے کر اجمیر تک، اجمیر سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کے نجف تک، آپ ان سب اولیاء اللہ سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ، آپ کا سب سے بڑا لقب کیا ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، انہی کے راستے پہ چلے، ہم انہی کا کام کیا ہم نے۔ اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ وہ افضل تھا، ہمیں افضل بنا دیا، وہ بہتر تھے، ہمیں بہتر بنا دیا، وہ بلند تھے، ہمیں بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ جناب ان کی تعلیمات میں آپ کو بتا دوں، اب ہم ڈسکشن پہ جائیں گے۔ What were the teachings of حضرت غریب نواز and حضرت محدث اعظم ہند and حضرت شمس العلماء؟ ان کی ٹیچنگز کیا تھی؟ آپ تو سب جانتے ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ ہر محفل میں، گھر کی محفل ہو، مسجد کی محفل ہو، ایک بات کرتے تھے، سب کچھ چھوٹ جائے، مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے۔
یہی ٹیچنگ غریب نواز کی تھی. یہی بات محدث اعظم ہند کچھوچوی نے کی. ہاں وہ قصہ یاد ہے نا ظفر کہ کانٹا لگ گیا تھا مدینے میں, حضرت محدث اعظم کو کانٹا لگ گیا. ہاں جب کانٹا لگا تو لوگوں نے کہا حضرت کانٹا نکال دیجئے. کہا کانٹا یہ کہاں لگا؟ مدینے میں. کہا مدینے میں جب کچھ لگ جائے تو اسے کانٹا نہیں کہتے. ہاں بات یثرب کی ہوتی تو کانٹا کہا جاتا. اب یہ یثرب نہیں مدینہ ہے. تو جب یہ مدینے کی بات ہے اب یہ کانٹا نہیں. اسی کانٹے میں مزہ ہے. اس میں جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اسے تکلیف نہ سمجھنا. ہاں جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. اس درد میں جو مزہ ہے, اس درد میں جو مزہ ہے, تو یہ محبت, اور یہ محبت جو ہے اب اس پر میں تھوڑی گفتگو کروں گا کہ محبت رسول اور دنیا کی محبت اپنی جگہ, محبت رسول اس کا اپنا مقام ہے. دنیاوی محبت تو ایسا ہے نا, آج ملے کل خلافت, وہ سب چلتا رہتا ہے. آج کل لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مل جائے. یہ خلافت وہ خلافت, ایک دم جلیبی رسگلے کی طرح اس کو بانٹا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ورنہ بنیادی طور پہ محبت کیا ہے؟ تو آپ یہ نہ سمجھے کسی کی تعریف کرتے. وہ بڑا قصہ مجھے میرے استاذ نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیر صاحب جا رہے تھے, دائیں بائیں دو لوگ تھے, سوچا کہ حضرت کی تعریف کرو تو کچھ خلافت ملے گی. دائیں بائیں دونوں طرف سے تعریف ہو رہی تھی. اتنے میں دیکھا پولیس والا آ رہا ہے. جب پولیس والا قریب آیا پیر صاحب کے تو پیر صاحب نے سوچا چلو دائیں بائیں سے پوچھوں. پولیس والا تو دیکھا نہ دائیں پہ کوئی تھا نہ بائیں پہ کوئی تھا, یعنی کچھ لینے آئے تھے. جب دیکھا سامنے سے خطرہ آ رہا تو نکل چلے. تو محبت یہ نہیں کہ اپنی زبان سے, میں آپ کو مثال دے دوں کہ محبت یہ کہ جب زبان سے بھی تعریف ہو, عمل سے اطاعت ہو, دل میں محبت ہو. یعنی جب زبانی محبت یعنی قولی محبت, عملی محبت, قلبی محبت, the love from your tongue, from your words, and the love within your action, and love within the heart, when these are combined together, that is the beginning of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جب قولی, فعلی, عملی اور قلبی محبتیں جمع ہو جائیں تو محبت رسول کی ابتدا ہوتی ہے. اس پر ہمارے صوفیاء اکرام محبت کا بڑا پیارا مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ المحبت استقلال الکثیر من نفسک, مطلب وہ اختصار القلیل من حبیبک. کیا فرماتے ہیں کہ محبت کیا ہے؟ کہ اپنے کثیر کو قلیل سمجھنا اور محبوب کے بظاہر قلیل کو کثیر سمجھنا. دیکھیے بڑی گہری بات ہے. محبت کیا ہے؟ یعنی اپنے زیادہ کو کم سمجھنا اور محبوب کے بظاہر کم کو زیادہ سمجھنا. آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں اور بھی آپ آسان کر دوں آپ کے لیے. بات کیا ہے کہ آپ صحابہ سے پوچھیے کہ آپ نے گھر چھوڑا کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے دین کے لیے, مصطفیٰ کے لیے. گھر والوں کو چھوڑا مصطفیٰ کے لیے. ماں باپ نے بچوں کو چھوڑا مصطفیٰ کے لیے. بچوں نے ماں باپ کو چھوڑا مصطفیٰ کے لیے. بھوکے رہے مصطفیٰ کے لیے, پیاسے رہے مصطفیٰ کے لیے. مکے کو چھوڑا مصطفیٰ کے لیے. بدر میں گئے مصطفیٰ کے لیے. احد میں گئے مصطفیٰ کے لیے. سر کو کٹایا مصطفیٰ کے لیے. اب آپ ان سے پوچھئے اے صحابہ کی جماعت, اتنا کچھ کیا, اتنا کثیر کیا, تو وہ کہیں گے یہ سب قلیل ہے. کثیر تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ایک بار دیکھ کر مسکرایا ہے. یہ سب قلیل ہے. امام حسین سے آپ پوچھیں گے کہ آپ تو 72 کو لے کر کربلا میں چلے گئے, بھوکے بھی رہے مصطفیٰ کے دین کے لیے, پیاسے بھی رہے مصطفیٰ کے دین کے لیے, آپ کے خیمے جلائے گئے, آپ نے صبر کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے, اکبر کو شہید کیا گیا, صبر کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے, اصغر کو شہید کیا گیا, صبر کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے, اتنا کچھ کیا, اتنا کثیر. تو کہا یہ سب قلیل ہے, کثیر تو مصطفیٰ کو ہمیں گود میں اٹھانا تھا.
آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے کہ آپ نے بادشاہت چھوڑ دی، دنیا کو چھوڑ دیا، اور پنڈوا شریف آپ حاضر ہوئے، وہاں پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر سب کچھ بادشاہت چھوڑ دیا، تاج کو چھوڑ دیا، امت کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے آپ نے تخت کو چھوڑ دیا، اتنا کچھ مصطفیٰ کے لیے کیا، یہ کتنا کثیر ہے؟ کہا یہ سب قلیل ہے، کثیر تو یہ کہ مصطفیٰ نے امت میں بنا کے رکھا۔ آپ امام احمد رضا سے اگر پوچھیں گے کہ جب بھی کسی نے حملہ کیا نبی پر، جواب آپ دے رہے ہیں، اہل بیت پر حملہ ہوا، جواب آپ دے رہے ہیں، صحابہ پہ حملہ ہوا، جواب آپ دے رہے ہیں، رافضیت کو جواب آپ دے رہے ہیں، خارجیت کو جواب آپ دے رہے ہیں، اتنا کچھ کیا، اتنا کثیر، تو وہ یہی کہیں گے یہ سب قلیل ہے، کثیر تو یہ کہ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رکوع۔ اسی لیے محبت ایک چیز ہے، محبت کا دعویٰ کرنا کچھ ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا کچھ اور ہے۔ It is easy to claim to love Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, very difficult to fulfill the requirements of the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam۔ ہم تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ایک سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے، لیکن غلامی رسول میں 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، موت قبول ہے، غلامی رسول میں عبادت نہیں کریں گے، غلامی رسول میں والدین کی عزت نہیں کریں گے، لیکن موت بھی قبول ہے۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صدیق کی صداقت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فاروق اعظم کی عدالت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عثمان غنی کی سخاوت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مولا علی کی شجاعت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام حسن کی حکمت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام حسین کی شہادت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کی طہارت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سیدہ زینب کا صبر چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے داتا حجویری کا علم چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے غوث جیلانی کی ولایت چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے غریب نواز کی تبلیغ چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مخدوم اشرف کا سفر چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محدث اعظم کا مضبوط قدم چاہیے، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام احمد رضا کی قلم چاہیے۔ میں آپ کے لیے آسان کر دوں، محبت رسول کو سمجھنا ہے تو ایک شخصیت آئی تھی، ایک شخصیت برطانیہ آئی تھی، گھر کو چھوڑ دیا، خود عالم تھے، خود مفتی تھے، خود سجادہ نشین تھے، لیکن گھر کو چھوڑ دیا، برطانیہ سفر کیا، تکلیفوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، پھر بھی طرز دے رہے ہیں، پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ غور کریے، حضرت شمس العلماء نے محبت کا ہمیں معنی بتایا ہے، محبت آرام خانقاہ میں آرام کرنے کا نام نہیں ہے، محبت دین کا کام کرنے کا نام ہے۔ وہ آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، جو ان سے قریب تھے چھوڑ دیا، یہاں سخت سردی میں نماز پڑھا رہے ہیں، فجر ہے جماعت کر رہے ہیں، عشاء تک جماعت کر رہے ہیں، سخت ان کو ڈائبٹیز تھا، لیکن پھر بھی کبھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ محبت رسول ہے، سب کو چھوڑ کر یہاں آ کر مفتی صاحب نے بتا دیا، شمس العلماء نے بتا دیا کہ محبت رسول خانقاہ میں آرام سے بیٹھ کر چادر چڑھانے کا نام نہیں، بلکہ تکلیف جھیل کر مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات، his life is a lesson for us. He left the comfort of his house. یہ آپ نہ سمجھئے کہ وہ ان کو کسی انگلینڈ کی ضرورت تھی جناب، بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین، انہیں کیا ضرورت تھی انگلینڈ کی بھائی؟ ہاں، لیکن بھیجا گیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں، لیکن کبھی اور وقت ہوگا تو میں بیان کروں گا کیسے آئے، کس نے بھیجا، کیا کیا، کیا لے کے گئے، کیا چھوڑ کے گئے۔ لیکن وہ اپنی جگہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کسی کی، دیکھیے کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ دیکھیے غریب نواز پر تو لوگ بولیں گے، وہ تو مقام اور محدث ہے، لیکن میں اس لیے آج میں نے ٹاپک شمس العلماء کا چنا کہ میں جو بول سکتا ہوں وہ آپ نہیں بول سکتے۔ ہاں،
اس لیے کہ آپ نے باہر دیکھا, میں نے گھر میں دیکھا. وہ ہمارے اچھے پھپھا تھے, ان کو ہم کیا بلاتے تھے؟ اچھے پھپھا. آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر میں چاہے وہ بھیونڈی میں ہو, لکھنؤ میں ہو, ان کا ایک کمرہ تھا, اچھے پھپھا کا کمرہ. ہاں, ورنہ آپ تو جانتے ہیں دامادوں کا کہاں کمرہ ہوتا ہے. داماد آتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ, ورنہ یہی ہوتا ہے کہ آپ آ تو گئے, جا کب رہے ہیں. لیکن ہم لوگ بچپنے میں انتظار کرتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی شفقت و محبت والا آ رہا ہے, کوئی تربیت دینے والا آ رہا ہے, کوئی محبت کرنے والا آ رہا ہے. یہ ایک کردار کی بات ہے. گھر والے جو بتا دیں اسے سند سمجھیے آپ, اس لیے کہ گھر والے گھر والوں کی تعریف نہیں کرتے, وہ اپنی اپنی جگہ, کیونکہ ہمارے سامنے تو سب کچھ ہے. لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں, کسی شخصیت کو سمجھنا ہے. دیکھیے ہر شخصیت ہر مقام پر آپ دیکھتے رہیں گے, لیکن کسی کو سمجھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے بارے میں دوسرے کیا کہتے ہیں. لیکن آج غریب نواز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ غریب نواز ہیں, خواجہ خواجگان ہیں, ہندل ولی ہے نا. لیکن اب سنیے, جسے قطب الدین, حمید الدین, فرید الدین, نظام الدین, علاء الدین, مخدوم اشرف جسے اپنا امام کہیں, اسے معین الدین کہتے ہیں. ایک انٹروڈکشن ہوا کہ نہیں؟ معین الدین کون؟ جسے قطب الدین اپنا امام کہے. دیکھیے ائمہ مجتہدین, علماء و فقہا تو کثیر تعداد سے. کیا بات ہے کہ ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا؟ سارے ائمہ ہماری سر آنکھوں پر, لیکن امام اعظم کا لقب نہیں سنیے. یعنی جسے قطب الدین, فرید الدین, نظام الدین, علاء الدین, حمید الدین جسے اپنا امام کہیں اسے معین الدین کہتے ہیں. معین الدین جسے اپنا امام کہے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کی کیا شخصیت ہے, اسے کون کیا کیا کہتا ہے. اب آپ بلند ہوتے رہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں جسے مفکر ملت خود مفکر کہیں. کیا بات ہے, توجہ سنیے, جسے مفکر ملت خود مفکر کہیں, جسے شیخ طریقت اپنا مرشد کہیں, جسے شیخ اعظم اپنا شیخ اعظم کہیں, جسے مفتی غلام مصطفیٰ اشرفی اپنا امام کہیں, جسے مفتی عبد الجلیل اشرفی اپنا آقا کہیں, جسے شیخ الاسلام والمسلمین اپنا مرشد اپنا پیر کہیں, اسے سرکار کلا کہتے ہیں. اور وہ سرکار کلا جسے میرے مفتی صاحب کہیں اسے مفتی شمس الدہا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ ان کی فکر دیکھیے کیا مقام ہے. حضرت سرکار کلا نے جب بھی برطانیہ آئے یا ہندوستان گئے انتظار کرتے ہیں مفتی صاحب آئے کہ نہیں. اب سند کہاں سے مل رہی ہے؟ جو دوسروں کو سند دیتا ہے. اس کردار, اس اخلاق کا نام شمس العلماء. اب آپ غور کرتے چلیے اور نام بھی دیکھیں, شمس الدہا, چمکتا سورج, برائٹ سن. شمس الدہا, برائٹ سن. اس کو اگر میں انگلش میں ترجمہ کروں, شمس الدہا, bright son who was the son of خانقاہ غوثیہ چشتیہ became the son-in-law of خانقاہ اشرفیہ. اب یہ سن چلی رہا. آپ غور کریے تو یہ جو ہے, یہ جو محبت, یہ مقام حضرت مفتی صاحب کا جو ہم نے دیکھا, ان کی محبت, ان کی شفقت اور ان کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ شمس الدہا جناب یہ نام جو ہے نا اس کے حقدار تھے. مفتی شمس الدہا, شمس العلماء اس کے حقدار تھے. چمکتا ہوا سورج, وہ جہاں گئے اندھیروں کو دور کیا. جہاں گئے لوگ ان کا انتظار کرتے تھے, اب کب روشنی آئے گی, اب کب روشنی آئے گی. دیکھیں نا, اور تربیت آپ کے والد شرف الدین, بڑے والد فخر الدین, فخر المشائخ سید فخر الدین چشتی, غوثی چشتی. His بڑے والد حضرت فخر المشائخ remained at the bargah of غریب نواز for 36 years. کتنے سال؟ 36 سال وہاں رہے. اور جب جانے کا وقت آیا, والدہ نے میں اشارتاً کہا کہ آ جاؤ, تو اجازت لی, ایسے آئے نہیں. غریب نواز سے
ان کی روحانیت کے ذریعے اجازت لی کہ سرکار 36 سال میں رہ چکا ہوں، اب اجازت دے. تو یہ میں اپنے انداز میں، آپ جو قصہ ہے میں اپنے اسٹائل میں بتانا چاہتا ہوں. تو گویا جواب یہ آیا کہ فخر الدین تم 36 سال سے یہاں تھے نا، سب کچھ دے دیا میں نے، سب کچھ دے دیا، اب تم کو اجمیر میں آنے کی بھی ضرورت نہیں. کیا بات ہے. اس لیے کہ لوگ کیا ہے نا کہ تم اب جاؤ، وہاں والدہ کی خدمت بھی کرنی ہے، میرے مشن کو بھی بڑھانا ہے. تو حضرت فخر المشائخ 36 سال جب اجازت لے کر گئے تو کبھی پھر اجمیر واپس نہیں گئے، کبھی نہیں گئے. اس لیے کہ اجمیر وہ جاتا ہے جسے جانے کی ضرورت ہو. اور اجمیر میں جب جو جاتے ہیں، اجمیر میں آتے ہیں، اجمیر سے کچھ لے کر جاتے ہیں. اجمیر میں جب لوگ آتے ہیں تو اجمیر سے کچھ لے کر جاتے ہیں. فخر المشائخ اس لیے واپس نہیں گئے کہ وہ اجمیر سے کچھ لے کے نہیں گئے، مکمل اجمیر بن کے گئے. جب خود کوئی اجمیر بن جائے اسے پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ دھاوا میں ہو، غریب نواز کا فیضان ہوتا ہے. ان کی قبر سے غریب نواز کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دائمی عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق. Adopt the company of those who are truthful, adopt the company of those who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. The end line is, you want to be like them, be with them. وآخر دعوانا تیری یاد ایسی ہے باوفا، بس مرگ بھی نہ ہوئی جدا. تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں. وہی آب نے وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. جو لگا کے آگے گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. یاد آتی ہے بہت ہم کو نکالے والے، ہو میرے پیر نقش بندھن کے. نگاہوں میں زمانے والے، نقش بن بن کے نگاہوں میں سمانے والے، نقش بن بن کے نگاہوں میں سمانے والے. یاد آتے ہیں بہت، یاد آتے ہیں بہت، ہم کو نبھا